بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ نصرت الاسلام پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج سے ہم پوڈ کاسٹ کا ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی پوڈ کاسٹ کے ہمارے مہمان پرنسپل جامعہ نصرت الاسلام استاذ الاساتذہ پیر مفتی محمد شعبان قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ استاد وبرکاتہ۔ محترم، کیسے مزاج ہیں آپ؟ جی الحمدللہ خیریت ہے۔ آپ کو تقریباً دین کے ساتھ منسلک ہوئے 3 دہائیاں ہو چکی ہیں، اور اس عرصے کے اندر آپ نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد آپ نے تدریس جاری رکھی۔ ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں طالب علم آپ سے علم دین سیکھ چکے ہیں اور ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں۔ دین کی تعلیم آپ کا خود سے لگاؤ تھا یا والدین نے دین کے لیے آپ کو وقف کیا؟ بہت شکریہ علامہ خبیب رسول عاطر صاحب۔ اصل میں میرے والد گرامی اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب فرمائے، میری پیدائش سے پہلے ہی حسنی حسینی سید پیر سید غلام جیلانی شاہ قادری رحمہ اللہ کے ارادت مند تھے، اور بہت زیادہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ لگاؤ تھا، تعلق تھا۔ اس تعلق کی بنا پر میری پیدائش سے پہلے ہی میرے والدین کی، دادا دادی کی یہ منت تھی کہ اللہ تعالی ہمیں بیٹا عطا کرے تو ہم اسے حافظ قرآن بنائیں گے۔ آپ کو پتہ عمومی طور پر لوگوں میں یہی مشہور ہے کہ دین کا طالب علم اس کا معنی ایک ہی ہے کہ حافظ قرآن ہو گیا تو تعلیم دین مکمل ہو گئی۔ جی۔ اور ابھی بھی بہت سارے دیہاتوں میں، دور کے علاقوں میں اور عام سے سادہ طبیعت لوگوں میں یہی ہے کہ دین کی تکمیل یہ ہے کہ بندے نے حفظ مکمل کر لیا۔ جی میں آپ کو ایک پرلطف بات سناتا ہوں۔ جی جی میں غالباً تیسرے یا چوتھے سال میں تھا درسیات کے، جی تو ہمارے عزیز ہیں وایاں والی گکھڑ کے قریب گاؤں ہے، جی میری 2 پھوپھیاں ادھر رہتی ہیں، جی تو وہاں گیا تو کچھ بزرگ تشریف لائے جو میرے والد صاحب کے بڑے قریبی تھے اور کام کاج کے سلسلے میں لاہور ان کے پاس رہے بھی تھے۔ جی وہ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ صاحب حفظ ہو گیا؟ میں نے کہا جی ہو گیا۔ کہتے ہیں مکمل ہو گیا؟ میں نے کہا ہو گیا۔ کہتے ہیں کتنی دفعہ ہو گیا؟ یعنی دہرائی کی۔ تو دوسرا کہنے لگا 3-4 دفعہ ہو گیا ہوگا؟ میں نے کہا ہاں جی۔ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، 2-4 دفعہ اور کریں تو مکمل ہو جائے گا سارا۔ یعنی ان کے نزدیک یہ تھا حفظ ہو گیا تو سمجھے دین کی تکمیل ہو گئی اور تعلیم مکمل ہو گئی۔ جی تو عمومی طور پر اس دور میں لوگ اسی بات کو زیادہ سمجھتے تھے، چونکہ انگریز کی تقسیم کے ساتھ سکول کالج الگ ہو گیا تھا اور مسجد مکتب کا سلسلہ ناپید ہو گیا تھا، اور لوگوں میں یہ تصور بہت دور چلا گیا تھا۔ اب الحمدللہ شہروں میں کیا دیہاتوں میں لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ حفظ القرآن کیا ہے اور اس سے آگے دین کی تعلیم کی تکمیل کیا چیز ہے۔ درس نظامی کو تفصیل کے ساتھ تو اس سے متعلق لوگ ہی سمجھتے ہیں، لیکن اتنا وہ لوگ ضرور سمجھتے ہیں کوئی ترجمہ تفسیر ہوتا ہے اور کچھ مسائل ہوتے ہیں اور حدیث وغیرہ پڑھتے ہیں، اگرچہ وہ قواعد سے اور گرامر سے تو واقف نہیں ہوتے۔ تو اب الحمدللہ ہمارے گجرانوالہ میں تو دین کے بڑے بڑے مراکز ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ سب کو آباد اور شاد رکھے۔ اہل سنت و جماعت اور اہل حق جہاں بھی خدمات دینیہ سر انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکت سے نوازے اور قبول فرمائے۔ اصل میں یہ شوق میرے والدین کی طرف سے اور دادا دادی کی طرف سے، یا سمجھے پیر و مرشد کا ودیت کیا ہوا تھا انہیں۔ جی اور اس سلسلہ میں ہی جب میں نے پرائمری کی تو مجھے حفظ القرآن کے لیے گول مسجد، وہاں پرنسپل اس وقت علامہ مفتی محمد نصرت اللہ مجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، وہاں لے کے گئے۔ تو جب لے کے گئے تو داخلے کا وقت گزر چکا تھا، سال میں ایک ہی داخلہ ہوتا تھا ٹیسٹ کے ساتھ،
تو استاد اس وقت فوج سے واپس آئے تھے اور قوانین پر بڑے مضبوط تھے۔ اچھا میں سمجھتا ہوں اس ادارے کی کامیابی کا یہ بہت بڑا راز ہے کہ استاد گرامی قوانین کے بارے میں بڑے پابند تھے۔ جمعہ چونکہ قبلہ سراج العارفین ابو البیان علامہ سعید احمد مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتے تھے، ان کے پاس گئے۔ میرے تایا جان ہے ٹھیکیدار محمد رفیق صاحب، ابو جی نے ان کو لیا، وہ ان کے مرید تھے اور بڑے خدمت گزار تھے ادارے کے، اور پیر صاحب نے لیٹر لکھ کر دیا، تب بھی استادوں نے کہا نہیں وقت گزر گیا، فون کیا پھر بھی بات نہ بنی، حتیٰ کہ پیر صاحب نے کمال شفقت فرمائی کہ وہ خود تشریف لے گئے اور پھر جا کے میرا داخلہ ہوا۔ تو اس کے بعد الحمدللہ ایسا ہوا، پھر دوسرے بھائی نے بھی حفظ شروع کیا، تیسرے نے بھی، چوتھے نے بھی، ماشاء اللہ اور اس کے بعد ہمارے بھائیوں میں سے کسی کے ٹیسٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑی، استاد کہتے تھے آپ کا بھائی ہے بس اسے کلاس میں بٹھائیں۔ پھر الحمدللہ سب نے درسیات بھی مکمل کی اور سب تدریس سے وابستہ ہیں۔ تو یہ محض اللہ رب العزت جل وعلا کا فضل و احسان اور اس کے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ہے۔ یہ پیر و مرشد کی نگاہ عنایت کا صدقہ ہے، اور والدین نے جو منت مانی تھی اللہ کا فضل ہے وہ پوری ہوئی، اور دعا کریں کہ دین کی خدمت میں باقی عمر بھی بسر ہو جائے۔